ایک ایسی قوم جس نے تاریخ کی سب سے گھنونی حرکت کی۔ اگر ان کے یہاں کوئی بھی مہمان بن کے آتا تھا تو وہ لوگ ان کے ساتھ بھی زبردستی وہی گناہ کرتے تھے۔ یہ تاریخ کا سب سے گھنونا گناہ گزرا تھا جس کو اس قوم نے ایجاد کیا تھا۔ اللہ نے بھی اس قوم کو اس طریقے سے پکڑا کہ پلک جھپکتے ہی سارے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جارڈن، سیریا اور اسرائیل کے درمیان ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا جو انتہائی خوشحال اور ہرا بھرا تھا، جس کی چرچا اس وقت کے سارے علاقوں میں مشہور تھا کہ یہ شہر امن اور خوشی کی نشانی ہے۔ دنیا کے ہر علاقوں سے لوگ یہاں مہمان بن کے آیا کرتے تھے اور مہمان نوازی بھی خوب ہی نبھائی جاتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ان مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ ہر طرف سے لوگ پورا قبیلہ اجڑ کے آیا کرتا تھا اس شہر میں رہنے کے لیے۔ مہمانوں کی اس آمد سے لوگ اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ ان کو رہنے تک کی جگہ نہیں بچی۔ وہ کسی طرح ان مہمانوں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مہمان آنا ایک دم سے بند ہو جائے۔ کچھ وقت بیت جانے کے بعد اس بستی میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی پکڑے ہوئے آتا دکھتا ہے اور شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو جیسا میں بتا رہا ہوں ٹھیک ویسا ہی کرو۔ اصل میں وہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک شیطان تھا جو انسان کی شکل اختیار کر کے انہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ شیطان شہر والوں سے خطاب ہو کر کہتا ہے کہ اگر تم واقعی ان مہمانوں کی آمد سے پریشان ہو اور ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ اب سے جب بھی تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے تو مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ زنا کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ شیطان وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی اس شہر میں کوئی مہمان بن کے آیا کرتا تھا تو یہ لوگ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے۔ جب رات ہو جاتی تھی تو یہ مہمانوں کے ساتھ مرد مرد سے زنا کرتے تھے۔ ان کی یہ حرکت پورے علاقوں میں پھیل گئی تھی کہ یہ مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اس بات کو پھیل جانے کے بعد اب ان کے شہر میں کوئی بھی مہمان بن کے نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ چال تو ان کی کامیاب ہوئی، لیکن جو یہ مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ان کی لت بن چکی تھی۔ مہمان آنا تو بند ہو گئے تھے لیکن پھر بھی یہ آپس میں مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہشیں پورا کیا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگوں نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ تاریخ میں آج بھی ان کے شرکسی کی مثالیں دی جاتی ہے۔ ان کا یہ گناہ اول درجے کا تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ شراب اور بت پرستی بھی کرتے تھے۔ جس شیطان نے اس قوم کو گناہ کی صلاح دی تھی وہ دوبارہ اس بستی میں کبھی واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ لوگ یہ بھول بیٹھے تھے کہ اب مہمانوں کا آنا بند ہو گیا ہے، اب ہمیں یہ گناہ بند کر دینا چاہیے، لیکن وہ پوری طرح سے گناہ میں مشغول ہو گئے تھے۔ سب سے گھٹیا فعل ہم جنس پرستی تھی جس میں یہ قوم پوری طرح سے مبتلا ہو چکی تھی۔ ان کی کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی۔ یہ قوم پوری طرح راستے سے بھٹک چکی تھی۔ تب اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا کہ جس کا ذکر قرآن کے سورہ ہود 77-78 میں ہے۔ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم حضرت لوط علیہ السلام کے فیملی بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں۔ ازر کے 2 بیٹے تھے، ہرن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب ہرن سے ہی حضرت لوط علیہ السلام تھے جو رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ نہ حضرت نبی تھے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ اس فیملی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نبی گزرے ہیں، اور انہی میں سے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کر انہیں صحیح راستہ دکھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس شہر کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی حرکتیں دیکھ کر انہیں صحیح بات بتانے لگتے ہیں کہ تم اپنی خواہشیں عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے کیوں کرتے ہو، یہ تو سراسر گمراہی کا راستہ ہے۔ تب اس قوم کا جواب آیا جو قرآن کے سورہ اعراف 80-84 میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ لوط اور اس کی بیوی بچے کو اس بستی سے نکال دو، یہ تو پاکیزگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی یہ دھمکی سن کر حضرت لوط علیہ السلام شہر چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ ان کے ہی بیچ رہ کر اللہ کے دین کو پھیلایا۔ اسی تبلیغ کے درمیان ان کی بیوی بھی اسی گناہ میں ملوث ہو چکی تھی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا
اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آخرکار ان کی محنت نے رنگ لایا، بہت کم ہی لوگوں کو ہدایت ملی، لیکن ابھی بھی اکثریت لوگ گمراہ تھے، جن میں ایک نئی ممبر بھی شامل ہو گئی تھی جو خود آپ کی بیوی تھی۔ وہ اپنی جسمانی خواہشیں پورا کرنے کے لیے عورتوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ ان کی یہ شرکسی حد سے بڑھ چکی تھی۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کو بھیجا کہ آج رات وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر چھوڑ دیں، اب ان پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لیکن لوط کو یہ بات بتا دینا کہ ان میں سے کوئی بھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھے گا، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تو اسی گناہ میں ملوث ہو چکی تھی، اس لیے انڈائریکٹلی یہ بات ان کی بیوی کے لیے ہی تھا۔ فرشتے یہ بتا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی رات حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر چھوڑنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کچھ دور شہر سے نکلتے ہیں، تب تک اس قوم پہ آسمان سے آگ کے گولے برسنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ ڈسکلیمر دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھے گا، کیونکہ ان کی بیوی انہی میں سے ہی تھی۔ اس لیے اس نے زبردستی لوط علیہ السلام سے ہاتھ چھڑوا لیا اور مڑ کے پیچھے دیکھ لی۔ بس اتنے میں ہی تو فوراً فریز ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آگے کی اسٹوری بتائی ہے کہ ان کی بیوی اس قوم سے محبت کرنے والوں میں تھی۔ ہم یہ اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن ہمیں اسے عبرت بھی تو بنانا تھا۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا اسٹیچو ڈیڈ سی کے پاس کہیں موجود ہے، جو اسرائیل اور جارڈن دیش کے درمیان ہے۔ ان کی بیوی تو عبرت بنی ہی بنی، لیکن اللہ نے اس شہر کو بھی عبرت بنا دیا۔ ایک وقت ایسا گزرا تھا کہ یہاں لوگ دور دور سے مہمان بن کے آیا کرتے تھے اس شہر کو دیکھنے کے لیے، اور اب یہ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگ ان کے تباہی کا نظارہ دیکھنے جاتے ہیں۔ ان کی سٹی محفوظ کر دی گئی ہے، جسے دیکھ کر آج بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی تباہی آسمان سے ہوئی ہے، کیونکہ اب زمانہ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لوگ کہیں سنی باتوں پہ کم اور جدید سائنس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ قوم لوط کے اس شہر کو ڈھونڈنے میں 10 سال لگ گئے، تب جا کے فیمس آرکیولوجسٹ ڈاکٹر اسٹیون کولن نے اس شہر کو ڈھونڈ نکالا۔ اسٹیون کولنس نے اس پہ ایک بک بھی لکھی ہے جس کا نام ڈسکورنگ دا سٹی آف گمورا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یوٹیوب پہ 1 گھنٹے کا انٹرویو ہے کہ کیسے انہوں نے اس شہر کو ڈھونڈ کے ویریفائی کیا کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے جو قرآن اور بائبل میں مینشن ہے۔ Welcome to Troweling Down, Biblical Archaeology for the 21st Century. Hi, I'm Gary Byers. I'm the host, and I want to introduce to you our guest, our special guest, our own personal rock star, Dr. Stephen Collins, director of the excavation of Tal el-Hammam, Jordan. And it's a special site, and we're on location here in a very important part of the site. So, Dr. Steve Collins, Tal el-Hammam, a massive city in the southern Jordan Valley. You got permission to dig here, been doing it for 15 years. How in the world did you ever find this site? What brought you to this site? Pure and simple, short story, Gary. It was the biblical text. Because I had been studying, in fact, I was in a documentary in the early 90s talking about Bab edh-Dhra, Namir, the southern sites, southern Dead Sea sites, traditional sites for Sodom and Gomorrah. I was in a documentary touting those sites as Sodom and Gomorrah. But eventually I began to really study into it, and the more I studied the biblical text, the more I recognized that the text, particularly Genesis chapter 13, locates it north of the Dead Sea. I couldn't find anything in there that would locate it south, but everything in there locates it north.